10 فائلیں میں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک سے خریدنی ہیں، تو پھر میں اسے کتنی زمینوں پہ قبضے کیے ہیں غریبوں کی، میں اس پہ سٹوری نہیں کر سکتا۔ ایک ٹی وی چینل تھا، اس کے بارے میں آئی ایس آئی کے کچھ لوگ بہت زیادہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ وہ سارے پاکستان میں ہمارے جو پیمرا کے امپلائیز کو کالز کر کے وہ دھمکا رہے تھے کہ آپ فوراً جائیں اور ابھی جا کے کھلوائیں اس کو، کہ گاڑی کے نیچے کچل دیں گے اور لوگ پکڑ کے ماریں گے آپ کو، آج کل اسٹریٹ کرائم بہت ہو رہا ہے، تو آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے، بازو توڑ دیں گے۔ ظاہر میسیج تو مجھے ہی آ رہا تھا نا اوپر چیئرمین کو وہ سارا۔ ٹی وی چینلز اور سیٹھ جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے، کیونکہ ٹی وی چینل جو ٹی وی جرنلزم ہے یہ بہت مہنگی ہے، تو اس میں وہی لوگ آ سکتے ہیں who have deep pockets۔ میں جب پیمرا میں تھا تو اس وقت کہا جاتا، مجھے جو سننے کو بات ملتی تھی وہ یہ تھی کہ بہت سارے سیٹ لوگ ٹی وی لائسنس کی تلاش میں تھے کہ ہمیں کوئی بیچ دے، ہم لے لیں۔ تو میں نے پوچھا کیوں آپ لوگ اتنے ٹی وی لائسنس کی تلاش میں رہتے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جو ٹی وی لائسنس ہے یہ ہمارے کالے دھندے کی انشورنس پالیسی ہے، اور ہماری میل پریکٹسز ہیں ہمارے پروفیشن میں، اس پہ میڈیا کی جلگار سے بچانے کے لیے ہمیں خود میڈیا میں آنا پڑتا ہے۔ تو جب یہ آپ کا آبجیکٹو ہو میڈیا آرگنائزیشن بنانے کا، تو پھر آپ سوچیں کہ پھر پروفیشنلزم، پیشن، پیغمبرانہ کام، سچ کی تلاش، جہاد، یہ چیزیں تو پھر پیچھے رہ جاتی ہیں نا۔ سیٹ میڈیا ان کے کہنے پہ جو وہ کہتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے، جس کے وہ کہتا ہے کہ کپڑے آپ اتار دیں اس کے اور اس کے منہ پہ کالک مل دیں، وہ کر دیتے ہیں۔ اور یہی آپ دیکھیں، یہ پروپیگنڈا جو ہے، اب یہ میڈیا نہیں، یہ پروپیگنڈا ہے۔ ایک ٹی وی چینل تھا، اس کے بارے میں آئی ایس آئی کے کچھ لوگ بہت زیادہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور اس ٹی وی چینل پہ روزانہ کفر اور غداری کے فتوے بانٹے جا رہے تھے لوگوں کو، جس کی وجہ، اور اس کے لائسنس جو تھا وہ غیر قانونی تھا، اس کی بنیاد پہ بند کر دیا گیا اس ٹی وی چینل کو۔ وہ کورٹ میں چلے گئے، فوراً کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا، اور وہ چینل دوبارہ کھلنا تھا۔ اب وہ ظاہر ہے بند ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے، کھلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو وہ ایک صاحب جو سرکاری افسر تھے آئی ایس آئی کے، انہوں نے وہ سارے پاکستان میں ہمارے جو پیمرا کے امپلائیز کو کالز کر کے وہ دھمکا رہے تھے کہ آپ فوراً جائیں اور ابھی جا کے کھلوائیں اس کو، تو اس میں پھر انہوں نے ایک ہمارے آفیسر کو کال کی کہ گاڑی کے نیچے کچل دیں گے اور لوگ پکڑ کے ماریں گے آپ کو، آج کل اسٹریٹ کرائم بہت ہو رہا ہے، تو آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے، بازو توڑ دیں گے۔ ظاہر میسیج تو مجھے ہی آ رہا تھا نا اوپر چیئرمین کو وہ سارا، تو وہ کال اتفاقاً وہ ریکارڈ کر لی اس آفیسر نے، تو مجھے اس نے بھیجی کہ جی یہ آئی ہے، تو میں نے پھر اس کو میں نے پریس کو، میرے پاس اور کوئی چارہ کار رہ نہیں گیا تھا، کیونکہ میں نے پرائم منسٹر کو شکایت کی، میں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو شکایت کی، میں نے چیف جسٹس اس وقت ثاقب نثار کو شکایت کی، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے پریس کانفرنس کال کی اور میں نے وہ کال چلا دی، تو مجھے پریشر آیا فوراً کہ آپ، ان کو پتہ چل گیا تھا میں کہا کہ کال آپ یہ پریس کانفرنس ملتوی کر دیں اور اس کو نہ چلائیں، لیکن میں نے کہا جی اب تو نہیں یہ میں روک سکتا۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ ہمیں ایمانداری سے کام کرنے دیں، آئین اور قانون کے مطابق آپ لوگ ہمیں دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ سیلف رسپیکٹ ہر ایک کی ہے، اور ہم سرکار کا کام کریں گے، ذاتی کام تو کر نہیں رہے۔ انڈیپینڈنس پیمرا کی اتنی ہی ہے جتنی اس کا بورڈ لینا چاہتا ہے۔ جتنے بھی قسم کے پریشرز آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں وہ سارے استعمال ہوتے تھے۔ اس میں سب سے پہلا پریشر جو تھا وہ عدلیہ کا تھا۔ فرض کریں کسی اینکر نے کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا جو بہت عام تھا، پیمرا نے ایکشن لیا، اس کو جرمانہ کیا یا اس کو پروگرام بین کر دیا، وہ فوراً اسی وقت آدھے گھنٹے میں وہ کسی ہائی کورٹ میں جائے گا پاکستان کی، جج صاحب اس کو فوراً اسٹے آرڈر دے دیں گے پیمرا کے ڈیسیژن کے خلاف، پیمرا کو سنے بغیر۔ اب وہ اسٹے آرڈر لے کے وہ اسی شام دوبارہ وہ پھر وہی کام کرنا شروع کر دے گا اینکر، تو پیمرا کا کام تو ختم ہو گیا نا۔ پھر اس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیز کا بہت پریشر ہوتا تھا، کسی ٹی وی چینل کو بند کرنا ہے، کسی کو نیچے کے نمبر پہ بھیجنا ہے، اوپر کے نمبر پہ بھیجنا ہے۔ ڈائریکٹ بھی کیبل آپریٹرز کو پریشرائز کر لیتے تھے پیمرا کی بیک پہ، پیمرا کو بھی کرتے تھے۔ جو بھی وفاقی حکومت ہو اس کا ایک پریشر ہوتا ہے، اس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ منسٹری آف انفارمیشن اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ بادشاہ ہوں میں، اور پیمرا جو ہے وہ غلام ہے، رہنا چاہیے غلام۔ یہ بہت بڑا پریشر ہے۔ صوبائی حکومتوں کے تعاون کے بغیر پیمرا کام نہیں کر سکتا،
18ویں ترمیم کے بعد، کیونکہ جو بھی اگر آپ نے کوئی کسی کیبل آپریٹر کے خلاف ایکشن لینا ہے تو لوکل پولیس کو انوالو کرنا پڑتا ہے، لوکل پولیس صوبائی حکومتوں کے انڈر ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ تو یہ پھر اینکرز کا ایک اپنا، اینکرز جو ہیں وہ ایک بہت بڑا پریشر گروپ ہے اس ملک میں، اور وہ کسی کو بھی جھوٹ بول کے عزت اچھال کے کسی کی، چاہے وہ پیمرا کا چیئرمین ہو، چاہے کوئی کسی اور ادارے کا سربراہ ہو، وہ اس کو پریشر میں لے آتے ہیں اور وہ کسی کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پروٹیکشن ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی، عدلیہ کی بھی۔ پھر کچھ ٹی وی چینلز کا پریشر ہوتا ہے، وہ اپنے ان کے ایجنڈے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نا یہ جرنلزم نہیں ہو رہی، یہ سارے پھر پبلک پریشر ہے۔ مثلا میرے پہ کفر کے فتوے بھی لگے، غداری کے فتوے بھی لگے، جس سے آپ کے گھر والوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ پھر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں آپ کے خلاف، گندی ترین گالیاں نکالی جاتی ہیں، تو یہ بہت سارے پریشرز کے طریقے ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، ہم اسٹیبلشمنٹ ملٹری کو کہتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ میں صرف ملٹری نہیں ہے، اس میں جوڈیشری بھی ہے، اس میں میڈیا بھی ہے، اس میں حکومتیں بھی ہیں، اس میں بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، اس میں سیٹ بھی ہیں، میڈیا سیٹ جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ ہوتا یہ کہ جب آپ ایسی کوئی سٹوری کرتے ہیں یا آپ کی رائے یا لائن ایسی ہے جو اسٹیبلشمنٹ اپنے لیے خطرہ محسوس کرتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے جتنے میں نے آپ کو کمپوننٹس گنوائے ہیں وہ سب آپ کے خلاف آٹومیٹیکلی ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کیس کسی عدالت میں جائے گا، آپ کے خلاف فیصلہ آئے گا، آپ کی جاب چلی جائے گی، آپ دوسرے اسٹیٹ کے پاس جاب کے لیے جائیں گے، آپ کو جاب نہیں ملے گی، اور گھر سے اٹھا لے جانا یہ تو عدلیہ نہیں کرتی نا سیٹ کرتا، یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں۔ یہ ہوگا، آپ کو دھمکیاں آئیں گی، اور پھر ظاہر ہے اٹھا بھی لیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے۔ قتل ہو گئے ہیں اس ملک میں صحافی، ان پہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں صحافیوں پہ اس ملک میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی جو ہے، آپ کی جان کی حفاظت، وہ سب سے پہلا فرض ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو صرف ایک دفعہ سچ بولنے کے لیے اپنی جان ہی قربان کر دینی چاہیے۔ آپ کی جان اگر رہے گی اور آپ صحیح راستے پہ چلتے ہیں، چاہے دل میں اس کو برا سمجھتے ہیں، تو کسی وقت حالات پلٹا بھی کھاتے ہیں، آپ اس وقت وہ سارا سچ سامنے بھی لا سکتے ہیں۔ اپنی سروائیول کریں، جان بچائیں، اور پھر سچ بولیں، لیکن سچ جب بولیں تو پھر دھڑلے سے بولیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے اور نیشنل پریس کلب ہے، جتنے بھی پریس کلبز ہیں، یہ آزادی کی تحریکوں کے سمبل ہوتے تھے، آزادی کی تحریکوں کے مرکز ہوتے تھے۔ لوگ وہاں جا کے اپنے مطالبات پیش کرتے تھے، اتنا دوسروں کے رائٹس کے لیے وہ ایک سینٹر تھے، وہ گھنٹہ گھر تھے۔ لیکن اب وہ جرنلسٹوں کے مفادات ہی کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتے، نہ سیٹ سے نہ حکومت سے، بلکہ وہ ایسے مفاداتی گڑھ بن چکے ہیں جہاں پہ آپ کو پراپرٹی ڈیلر زیادہ ملیں گے اور ورکنگ جرنلسٹ کم ملیں گے۔ جب میں نے فائل خریدنی ہے، 10 فائلیں میں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک سے خریدنی ہیں، تو پھر میں اسے کتنی زمینوں پہ قبضے کیے ہیں غریبوں کی، میں اس پہ سٹوری نہیں کر سکتا۔ چند ایک پروفیشن ہیں، اسکول ہیں، پراپرٹی کے بزنسز ہیں، ریئل اسٹیٹ کا، اور اس طرح کے 2-3 بزنسز ہیں، یونیورسٹیز بنانے والے، جو میڈیا میں ہیں زیادہ تر۔ اور آپ دیکھیں گے ان تینوں سیکٹرز پہ جو تنقیدی رپورٹس، انویسٹیگیٹو جرنلزم بالکل نہیں ہو رہی۔ تو پھر فریڈم آدھی تو حکومت نے لے لی، آدھی میں نے خود دے دی۔ جب ہم ینگ تھے، جب شروع کیا ہم نے، تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ صحافت مشن ہے، یہ پروفیشن نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں استعمال کیا گیا، ہماری اس جنریشن کو سیٹ لوگوں نے استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے، کیونکہ انہوں نے اس بات پہ کمپرومائز نہیں کیا، ان کے لائف سٹائل نے کمپرومائز نہیں کیا تھا اس بات پہ کہ صحافت مشن ہے تو ان کو بھی سیلریز کم ملنی چاہیے یا ان کی بھی سیلریز نہ ملیں کئی مہینے۔ یہ پروفیشن ہے اور یہ انڈسٹری ہے، اس میں دوسری انڈسٹری اور دوسرے پروفیشن کی طرح جو بیسک ریکوائرمنٹ ہیں، جو بیسک انسینٹیو ہیں ایک ورکر کے لیے، وہ ہونے چاہیے۔ تو پروفیشنل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیشن لیس ہوں یا پینشن لیس ہوں۔ جرنلسٹ بھی اگر معاشی طور پہ خوشحال ہوں تو وہ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں سٹینڈ لینے میں کے لیے، اور ایک جو ٹائرنی ہے یا ایک جو اینیمیز آف پریڈیٹرز آف پریس فریڈم ہیں، ان کے خلاف لڑنے میں، ان کے خلاف کھڑے ہونے میں وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں اگر وہ فائنینشلی سٹیبل ہوں۔
اس کے پیچھے جو تھا وہ پاکستان سے تھا، کوئی بہت طاقتور شخص تھا، اس تک ہم ابھی پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے یہاں سے فرانس اور جرمنی میں بیٹھے ہوئے مفرور کچھ لوگ ہیں، ان کو اس نے انگیج کیا، پیسے ہائر کیا اس کو، انہوں نے آگے یہاں پاکستان میں کچھ کرمنلز ہائر کیے مجھ پہ اٹیک کرنے کے۔ تو یہ 2-3 سٹیپس رکھے جاتے ہیں جو مافیا ہوتا ہے نا، مافیا اسی طرح کام کرتا ہے تاکہ اس تک نہ پہنچا جا سکے، اور اس تک اس لیے نہیں پہنچا جا سکا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، پاکستان کی جو پولیس ہے اور عدلیہ ہے، انہوں نے ابھی تک ریڈ وارنٹ جاری نہیں کیا ان لوگوں کے جنہوں نے وہ اسیسنز بھجوائے تھے مجھے مارنے کے لیے۔ وہاں سے ان کو لائیں اور ان کو یہاں پہ ان پہ کیس چلے، ان سے پوچھا جائے انہیں یہاں سے کس نے کہا ہے، تو سچ سارا سامنے آ جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے ہمارے ہاں سچ سارا سامنے لانے کی خواہش کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ وجہ ہے، اور کیوں ہوا تھا، میری ایک رائے ہے پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، اور میں سمجھتا ہوں جو جتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں، ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اپنے عمل کا۔ تو میں وہ سوال پوچھتا ہوں، اب بھی تب بھی پوچھتا تھا۔ تو وہ سوالوں سے کچھ لوگوں کو تکلیف تھی، مجھ پہ کیسز ہوئے پہلے غداری کے اور بغاوت کے، اور آرٹیکل 6 کے تحت میں پھر بھی باز نہیں آیا، پھر سائبر کرائمز ایکٹ کے تحت مجھ پہ کیسز FIA کے ہو گئے، میں پھر بھی باز نہیں آیا۔ تو پھر مجھے ظاہر ہے پھر انہوں نے مجھے دھمکی ڈائریکٹلی تو نہیں دے سکتے تھے کیونکہ وہ مجھے جانتے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ پلان کیا۔ میرا نہیں خیال پاکستان میں پریس فری ہے، کبھی بھی رہا ہے اور آج بھی نہیں ہے، لیکن فریڈم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ویری کرتی ہے پرسن ٹو پرسن۔ میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم جتنی کوئی لے سکتا ہے اتنی اس کو مل جاتی ہے، اور جتنے کوئی کمپرومائز کرتا ہے اپنی فریڈم پہ اتنی اس کی فریڈم کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فریڈم ایک ایبسولوٹ فریڈم کہیں بھی نہیں ہوتی، نہ ہی اس کا کوئی تصور جو ماڈرن انسانی معاشرہ ہے اس میں ہے۔ کوئی مذہبی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، کوئی معاشرے کی ہوتی ہیں، کوئی کلچر کی ہوتی ہیں، قوانین کی ہوتی ہیں۔ فریڈم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی فریڈم کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کوئی ایسا جھوٹ پھیلاؤں۔ جھوٹ کے ساتھ فریڈم نہیں ہو سکتی، فریڈم کے ساتھ سچ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں پرابلم میڈیا کی طرف بھی ہے، اور جو میڈیا کی آزادی اس وقت کمپرومائز ہوئی ہے، اس میں میڈیا کے مالکان کا، اینکرز کا، اور جو ٹاپ ایگزیکٹوز ہیں نیوز رومز میں اور میڈیا آرگنائزیشنز میں بیٹھے ہوئے، ان کا بہت بڑا رول ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل۔